الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پیارے بھائیو، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین، اللہ عز و جل، اللہ مالک الملوک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا پالنہار ہے، اور عزت دینے والا وہی، اس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت سے دور کر دے، جس کو چاہے اولاد کی نعمت عطا کرے اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹیاں دے۔ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور سارے چھوٹے بڑے، سارے نیک اور صالح، سارے نبی، سب اس کے در کے بھکاری، اسی کے آگے منگتے اور عاجز اور لاچار، بے بس، بے کس اور مجبور۔ وہی ایک ذات ہے جس کے آگے نبیوں نے اپنے سر کو جھکایا اور اس سے مدد مانگی۔ سارے نبیوں نے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر، کائنات کے امام، فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اپنی حاجات میں، اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بندوں کو پکارتے ہیں، کسی عراقی بندے کو، کسی ہندوستان کے اجمیر کے کسی بندے کو، لاہور میں کسی بندے کو۔ دنیا میں ہم لوگوں کو پکارتے ہیں، انسانوں کو پکارتے ہیں اپنی مشکلوں میں، جبکہ نبیوں نے صرف ایک اللہ کو پکارا۔ زکریہ علیہ السلام نے جب بیٹے کی ضرورت تھی، ایک اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں شفا مانگنے کے لیے ایک اللہ کو پکارا۔ کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، اور تھوڑی سی فوج ہے، 313 کے قریب۔ کسی کے پاس تلواریں ہیں، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، گھوڑے نہیں ہیں، چند گھوڑے ہیں، بہت سارے لوگ پیدل ہیں۔ دوسری طرف ان سے 2 گنا زیادہ کافروں کی فوج ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ کے آگے گر گراتے ہیں، اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں۔ کسی نبی ولی، کسی بابا آدم کے اور کسی ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے سامنے نہیں، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ اے میرے آقا، اے میرے رب، اے میرے داتا، اے میرے مشکل کشا، میری مدد فرما۔ اے میرے الہ، جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ، وعدے کو پورا فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ اگر یہ مٹھی بھر، یہ جو میں مسلمانوں کو لے کر آیا ہوں، اگر یہ مٹ گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کس سے مدد مانگی بھائیو؟ صرف ایک اللہ سے، صرف ایک اللہ سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے، نبیوں کی سیرت اور نبیوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو، دعاؤں کو سنوں گا۔ کسی نبی ولی کا نہیں کہا کہ اس کو پکارو، بلکہ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے. من لا يستجیب له، جو اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اپنی مشکلوں میں اللہ کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ یہ پکارنا یہ شرک ہو جاتا ہے. اور رب العالمین اس شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای الذنب اعظم، آپ یہ بتائیے سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس کائنات میں سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ایک مرتبہ کائنات کے امام تشریف لائے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کیوں نہیں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے اس کائنات میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے. الاشراک باللہ. اس کے بعد وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. اور فرمایا اس کے بعد وشہادۃ الزور وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا. بھائیو، نماز سے متعلق آپ گفتگو سن رہے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت اہم باتیں آپ نے سنی. ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے نماز سے متعلق بہت ساری اہم باتیں سنی. وضو کا بیان سنا، پھر آپ لوگوں نے صفوں کی درستگی اس کے بارے میں سماعت فرمایا. آئیے آج ہم آپ کے سامنے نمازی کے سترے کا بیان کرتے ہیں. نمازی جب نماز پڑھے تو کس طرح نماز پڑھے، کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھلا ہو کر کھڑا ہو جائے یا کوئی اوٹ لے لے، کسی جگہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھے، کوئی اپنی جگہ ایسی بنائے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے، جس کو اسلام میں سترہ بولتے ہیں. سترہ، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں آپ نے لوگوں کو، مصلیوں کو، نمازیوں کو تعلیم دی کہ تم ادنو الی السترہ، سترے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، سترے کے قریب کھڑے ہو، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے مت گزرو، اس کے آگے سے مت گزرو. آج یہ ہم بہت زیادہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی خیال نہیں رکھتے، سترے کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے کوئی چیز، اس کی کسی چیز کی اوٹ نہیں لیتے، اور لوگ بھی آگے سے گزرتے ہیں بالکل بے پرواہ ہو کر، جیسے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں. آپ سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے ماذا علیہ من الاثم، کہ اس کام کا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے اوپر، لکان ان یقف 40، تو وہ 40 ذکر نہیں کیا، 40 سال، 40 دن، 40 مہینے، آپ نے فرمایا 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ،
وہ 40 تک کھڑا رہے، 40 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں کہ کھڑا رہے اور وہاں سے نہ گزرے، کیونکہ عذاب اتنا سخت ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن وہاں کھڑا رہنا گوارا کر لے گا۔ یا فرماتے اگر پتہ چل جائے تم کو کہ کتنا عذاب ہے اس کے پر کتنا گناہ ہے اس کو۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور بزار میں ایک اور روایت کے ساتھ اس طرح ہے 40 خریفاً، 40 خریف، خریف کہتے ہیں سال کو۔ اصل میں خریف یہ عربی کے جیسے ہمارے اردو میں بھی 4 موسم ہیں، عربی کے بھی 4 موسم ہیں، جیسے گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، ایک ہے خریف، فصل خریف، خزاں کا موسم۔ تو یہاں جز بول کر سال کا ایک جز ہے، سال کے 4 حصے ہوئے، 4 فصل ہوئے، اس میں سے جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ عربی میں خریف سے مراد سال ہے۔ ایک روایت میں جو میں نے کہا بزار میں ہے کہ 40 سال تک وہ کھڑا رہنا گوارا کر لے گا اس سے کہ وہ سامنے سے گزرے، کیونکہ کتنا عذاب اس کا سخت ہے، گناہ اتنی زیادہ ہے۔ غزوہ تبوک میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ غزوہ رومیوں کے خلاف واقع ہوا تھا، اور وہاں گئے آپ، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ یہ تبوک حجاز کے شمال میں، فلسطین کے قریب ہے یہ علاقہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا ہم سترے سے متعلق کیا کریں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترة المصلی فقال مثل مؤخرة الرحل۔ اس کے بارے آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا جو پالان ہے، اونٹ آپ دیکھتے ہیں جس کے پر ایک کجاوا رکھا جاتا ہے، کجا رکھا جاتا ہے جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو پالان بولتے ہیں، سمجھے کرسی۔ اس کو پھر جب وہ اونٹ سے کام ختم ہو جاتا ہے اس پالان کو اٹھا کر الگ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ رہے۔ تو اتنا تقریباً یہ اونچا ہونا چاہیے، اتنا اونچا ہونا چاہیے تقریباً، یہ یا اس سے تھوڑا زیادہ، یہ تقریباً اس کی ہائٹ ہو جو آپ کا سترہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو، اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے سامنے تم جب نماز پڑھو تو اتنا اونچا اونٹ کے پالان جتنا جو اس کی ہائٹ ہو، اونچائی ہو، اس کو اپنے سامنے رکھ لو۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کہیں بھی آپ ہوں، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، یہاں تک کہ اگر جیسے یہ میدان جنگ کا میدان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی بھی جگہ ہے، اگر آپ کو میسر ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کے تحت اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، اور جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں، چیز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مجبور ہیں، تو وہاں پر آپ اتنا بلند، اتنے ہائٹ کی کوئی چیز رکھیں اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ اور تیسری روایت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، آدمی اپنے نماز میں سترا لے، نماز ادا کرتے وقت تم میں سے ہر ایک کو سترا ضروری ہے، اس کو قائم کرے، اگرچہ تیر ہی صحیح، تیر جو قوس میں کمان میں لگاتے ہیں، تیر پتلی چیز ہے، پتلی ہو، یعنی کوئی عصا ہو، کوئی ڈنڈا ہو، کوئی لکڑی ہو، اور اتنی ہائٹ ہو چل جائے گی،
وہ اپنے سامنے اگر لگا لے، میدان میں کسی جگہ بھی نیزہ لگا لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ کوئی بھی چیز رکھ کر، گھر میں ہے کرسی رکھ لے، کوئی اور چیز کے اوہٹ کر لیں، مسجد میں ہے پلروں کے پیچھے پڑھ لیں۔ صحابہ کرام مغرب کی نماز میں تشریف لاتے تھے، اذان ہو جاتی تھی تو اذان کے بعد صحابہ کرام مسجد کے ستونوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی سنتیں ادا کرتے تھے، نفل ادا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، ہر دونوں اذان کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کو بھی اذان کہتے ہیں، دونوں اذان کے درمیان نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، اگر آئے اور ٹائم ہے تو پھر مسجد میں ایسے نہ بیٹھ جائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، ہمارے بھائیوں کی، آتے ہیں مسجد میں اور بس ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائیوں، خطبہ ہو، عام نمازیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث فرما دی ہے اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی شخص مسجد آئے نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھ کے بیٹھے۔ منع کیا ہے، آ کر مسجد میں ایسے نہ بیٹھ جائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مغرب کے اذان کے بعد 2 رکعت جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سترہ اختیار کرتے تھے، وہ سترے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیر ہی لگا سکتے ہو تو تیر لگا لو اور نماز پڑھو۔ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اپنا نیزہ آگے گاڑ لیتے تھے عید کے میدان میں، اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ آئیے ایک اور روایت آپ کو سناتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یقطع صلاۃ المرء المسلم، مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتی ہے۔ کاٹ دینے سے مراد بھائیو یہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کا اجر کم ہو جاتا ہے نماز میں۔ لم یکن بین یدی مثل مؤخرۃ الرحل، کہ اس کی نماز کے سامنے ایسی چیز جو اونٹ کے پالان جتنی وہ نہ ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے اور ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ توجہ دیجئے بھائیو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی سترے کا اہتمام نہیں کیا، ایسی چیز جو اونٹ کے پالان جتنی اس کی اونچائی ہو وہ اپنے سامنے نہیں رکھا۔ تو اس کے سامنے سے اگر کوئی چیز گزرتی ہے، مثلا عورت گزرتی ہے یا گدھا گزرتا ہے، المرأة والحمار والکلب الاسود، کالا کتا اس کے سامنے سے گزرتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا والکلب الاسود شیطان، کالا کتا ایک روایت میں فرمایا کہ شیطان ہے۔ تو جب یہ چیزیں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں اور اس نے اپنا انتظام نہیں کیا، اپنے سامنے کوئی چیز نہیں رکھی، تو پھر اس کی نماز کاٹ دیتی ہے۔ یہ چیزیں اس کی نماز کاٹ دیتی ہیں، اس کی برکت نماز کی کم ہو جاتی ہے۔ اور ابو داؤد اور نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے جو عورت کی قید لگائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، عورت اور گدھا اور کتا یہ نماز کاٹ دیتا ہے، یہ چیزیں نماز کاٹتی ہیں، لیکن عورت کے لیے شرط لگائی ہے والمرأة بالحائض، قیدہ المرأة بالحائض، عورت جو بالغ عورت ہو، چھوٹی بچی نہیں، اس سے اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا، گھر میں چھوٹی بچی گزر گئی، لیکن اگر بالغ عورت گزر جاتی ہے
تو اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہے. تو ہم کیوں اپنی نمازوں کو کٹوائیں اور نمازوں کے اجر کو کم کریں؟ بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتا نماز پڑھ رہے تھے. ایک بکری کا بچہ وہ سامنے سے گزرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں گزرنے دیا، یہاں تک کہ آپ نماز کے دوران ہی آگے چلے، آگے نماز میں چلے، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے. بکری کے بچے کو آگے سے نہیں گزرنے دیا، وہ پیچھے سے گزر گیا. آپ کا پیٹ مبارک دیوار کے ساتھ لگ گیا، نہیں گزرنے دیا. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چیزیں تو اور بھی ہیں. یہاں اس حدیث میں عورت، گدھا اور کتا، اس کو کیوں شامل کیا؟ تو آئیے اس کے بارے میں شراح حدیث جو کچھ کہتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں. کیونکہ بھائی یہ عورت ایک چھپانے والی چیز ہے، یہ پردے والی چیز ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جب یہ عورت نکلتی ہے خاص طور پہ بن سنور کر بغیر پردے کے، تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، تاکتا ہے. اور مسلم شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، عورت آتی ہے، جب اس طرح کی عورت خوشبو لگا کر، بے پردہ ہو کر، بن ٹھن کر، پوری زیب و زینت کے ساتھ دعوت گناہ دیتے ہوئے جب وہ آتی ہے تو بصورت شیطان آتی ہے. شیطان کی صورت میں وہ آتی ہے، نکلتی ہے، لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہے. اور جب واپس جاتی ہے تب بھی وہ شیطان کی صورت میں ہوتی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور گدھا، کیونکہ گدھے کی آواز سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدھا یہ آواز نکالتا ہے تو یہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان کو دیکھتا ہے تو یہ پھر آواز نکالتا ہے. اسی لیے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور کتے سے متعلق تو آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا، الکلب الاسود شیطان، کالا کتا تو ایسے ہی شیطان ہے، اور یہ نجس بھی ہے، اس کے اندر خباثت بھی ہے. اور جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، آج ہمارا فیشن بن چکا ہے، تھوڑے پیسے آئے نہیں جیب میں، تھوڑی کاروبار چلنا نہیں شروع ہو گیا، ترقی نہیں ہو گئی، ہم اپنے گھر میں جب پھر کتا نہ رکھ لیں تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ تو بھئی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوا، یہ تو ابھی مالدار نہیں ہوا، انگریزوں کا صحیح معنوں میں یہ غلام نہیں بنا. انگریزوں کی طرح یہ بھی پھر کتا رکھتا ہے گھر میں، اس کو پیار کرتا ہے، گودی میں بیٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، چومتا ہے، پورے گھر میں وہ کتا اس کا گھومتا پھرتا ہے. یہ بعض مسلمانوں کی عادت ہے، حالت ہے. سنیے کتا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتا پالا اور اس کو گھر میں رکھا، ہر روز اپنے اجر و ثواب میں سے 2 قیرات کی کمی واقع کرتا ہے. 2 قیرات، ایک حدیث میں ہے کہ قیرات جبل احد کے جتنا 1 قیرات ہوتا ہے. جب آدمی جنازہ کی نماز پڑھتا ہے اس کو 1 قیرات ملتا ہے، جب نماز کے ساتھ دفنانے میں شریک ہو 2 قیرات ملتے ہیں. کتا رکھنے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا اجر و ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے، روزانہ اس کے اجر و ثواب سے 2 قیرات کم ہوتے ہیں. بہت سارے مسلمان اس کو رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں. چھوٹا پلہ رکھیں بھائیو، یہ اتنا نجس ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان، پاک اور طاہر مطہر انسان، رحمت عالم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کے گھر میں بھی ایک مرتبہ کتا آ گیا. جبریل نہیں آ رہے،
جبریل علیہ السلام گھر میں تشریف نہیں، آپ کے گھر میں نہیں آ رہے، میرا اور آپ کے گھر کا پھر کیا حال ہوگا؟ نہیں تشریف لا رہے، دروازے پہ رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اندر تشریف لائیے۔ کہا آپ کے گھر کے اندر چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ، جہاں یہ کتے ہوتے ہیں فرشتے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہیں، اس کو نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، اس کو نکالا گیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی طرح بھائیو تصویر کے بارے میں بھی آیا ہے، تصویریں، گانے بجانے کی چیزیں، آج ہمارے گھر اس کے آماج گاہ ہیں، ہمارے رومز، ہمارے کمرے، ہمارے فلیٹس، گانے بجانے کے، کوئی گٹار لے کے جا رہا ہے، کوئی سرنگیر لے کے بجا رہا ہے، کوئی کیا چیز، یہ گانے بجانے کی چیزیں ہیں، بانسری رکھا ہوا ہے، بجا رہا ہے، دھن دے رہا ہے۔ اسلام اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا اور ہم اس کو گھر میں اپنے سجا کے رکھتے ہیں۔ تصویریں، یہ بابا کی تصویر ہے، یہ نانا کی تصویر ہے، یہ فلانے کی تصویر ہے، نہیں، آپ کو بہت ضرورت ہے اس کو چھپا کے کہیں رکھ دو، مجبوری ہے، پاسپورٹ کے لیے چاہیے، کسی اور کام کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو لٹکواؤ تو نہیں، اسلام نے لٹکانے سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا آرڈر دیا ہے۔ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کوئی بھی تصویر دیکھو، اے علی اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو۔ آج ہم ان تصویروں کو رکھے ہوئے ہیں، لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں تو میں نے دیکھا پیروں کی تصویریں لٹکا کے اس کو روزانہ ہار چڑھاتے ہیں، ہار چڑھاتے ہیں، پوجا ہے۔ اور بھائیو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو قبروں کی پوجا اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی تھی وہ انہی تصویروں کے ذریعے شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ شدید ترین عذاب اگر کسی کو ہوگا تصویر بنانے والے کو ہوگا، مصور کو ہوگا، تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء اس طرف گئے کہ تصویر چاہے کیمرے کی ہو، کسی چیز کی، جب وہ تصویر آپ کے کاغذ پہ آ گئی، چاہے وہ آپ کے موبائل فون کی ہو، کسی دیوار پہ آ گئی تو وہ تمثیل بن گئی۔ صرف یہ نہیں کہ ہاتھ سے بنایا تو وہ گناہ ہے، اصل میں اس میں تشابہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ متشابہ چیز بنائی آپ نے، انسان جیسے اللہ نے بنا اس کی آپ نے پوری اس طرح کی بنا دی، ہاتھ سے بنائے، برش سے بنائے، یا آپ کیمرے سے بنائیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، کیونکہ اسی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا، قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے نا، ان کے پاس بھی پنجتن تھے، ہم نے بھی پنجتن بنائے ہیں۔ یہ عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ پنجتن بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نماز میں اشارہ نہیں کرنا چاہیے بھائی، لا احد یؤشر احد ولا يتكلم ولا يشير الى احد۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فليتأدب في المسجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کس حصا سے کھیلے وہ لغ کام کرتا ہے، جو لغ کام کرتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں کیجیے، اشارہ مت کیجیے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے اندر بھی پنجتن تھے، انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 تھے، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ 5، ان 5 یہ نیک لوگ تھے، یہ اولیاء اللہ میں سے تھے، یہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کو ستو گھول کر پلاتے تھے اور نیکی کے کام کرتے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان کچھ عرصے کے بعد آیا کہ لیکن تم کو شرم نہیں آتی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس شرم نہیں آتی؟
کہ کیا کیا ہم نے، شرم نہیں آتی؟ کہا یہ تمہارے نیک لوگ یہ فوت ہو گئے ہیں، تم ان کی کوئی یادگار بھی نہیں بناتے، کوئی نشانی بھی نہیں رکھتے، ان کو یاد کر کے ان کو دیکھو تو ان کی نیکی یاد آئے گی، نیکی کرو گے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ابلیس کا طریقہ دیکھیے۔ ابلیس تو نے کہا کیا کریں؟ کہا کم از کم ایک پلر بناؤ ان کے نام کی، جیسے نشانی بناتے ہیں امریکہ والے اور دنیا والے، یہ فلاں کی نشانی ہے، فلاں کی نشانی ہے۔ اب تو باقاعدہ مجسمے بناتے ہیں، سب کے مجسمے بنا کے رکھ دیے، ہاں یہ فلاں کی نشانی ہے، فلاں کی نشانی ہے، 5 پلر بنا دیے۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک نسل ختم ہو گئی، پھر شیطان آیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ کہا یہ پلر نیک لوگوں کے نام کے ہیں، پتہ ہے نا، تو یہ ود ہے یا یعوث ہے یا یغوث ہے، پھر تو کم از کم ان کی نیکیوں کو یاد کرو، ان کا کوئی دن مناؤ، ان کے آگے کوئی نظریں چڑھاؤ۔ نظریں چڑھانا شروع کر دی، دن منانا شروع کر دیا۔ شیطان آتا ہے بڑے شیخ بن کر، داڑھی رکھ کر، جناب بڑا سرما لگا کر، بڑا بن ٹھن کر آتا ہے، نیک صالح بن کر۔ اچھا جی، ایک نسل پھر اور ختم ہو گئی، کچھ نہیں پتا ان کو کہ کیوں یہ بنایا تھا، اصل میں بنایا تھا یادگار کے طور پہ۔ تیسری نسل جب آئی، اس کو کہا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، یہ نیک لوگ، تم کو تو پتا نا تاریخ، تو یہ تو نیک لوگوں کی تاریخ ہے، ان کی پوجا کرو۔ کیوں؟ ان کی آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تو اس طرح کرو تم لوگ۔ پھر پوجا شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے، اسی تصویر کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا تصویر بناؤ۔ تیسری مرتبہ تصویر بنایا، یا دوسری مرتبہ کہا کہ اس کی تصویر بنا کے رکھو، اسی پلر پہ تصویر بنا دی، اور اس کے بعد سے پوجا شروع ہو گئی، یہ بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ اور بھائیو، اسی لیے اسلام نے اس کے شدید ترین عذاب رکھا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر نہ کتا، نہ گانے بجانے کی چیزیں ہم رکھیں گے، نہ ہی اس طرح کی تصویریں لٹکا کر رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے جو ہندوستان ہے نا، وہاں بھی یہ پنجتن ہے، اور اس کے اندر بھی ایک عورت ہے۔ 5 انہوں نے خدا بنائے ہیں، بہت اہم، ایسے تو بے شمار خدا بنائے ہیں، کئی کروڑ خدا ہیں ان کے، بندر بھی خدا بنایا ہوا ہے، ہر چیز کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اس میں سے یہ 5 اہم ہیں، اس میں سے ان میں ایک عورت ہے، اور ہم نے بھی بنایا ہے۔ ہم نے، ہمارے کلمہ گو مشرکوں نے، کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کو، غیر کو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، پیروں فقیروں نبیوں کو پکارتے ہیں، یا فلان ہماری مدد کیجئے۔ پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ سچ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو پیارے بھائیوں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھی، انہوں نے بھی پنجتن بنایا اور ایک شیر بنایا، اور یہ اصل میں وہ دوسرا گروپ ہے۔ ہم ان سے بہت متاثر ہیں، ہم کنڈا بھی ان کے نام پر، ان کے دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ہم اور بھی بہت سارے کام، ان دوسرا گروپ کالا کپڑا جو پہنتے ہیں ایک خاص دنوں میں، انہوں نے ایک شعر بنایا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ۔ میرے بھی 5 ہیں جن کو میں اپنی مشکلوں میں پکارتا ہوں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، ان کے دونوں بیٹے کتنے ہو گئے؟ 4، نبی کائنات سیدنا علی، حسن حسین، اور والفاطمہ۔ یہ ہمارے 5 ہیں، پنجتن 5 پنجتن بنایا، ہم نے بھی بنایا، قوم نوح نے بھی بنایا، ہندوؤں نے بھی بنایا۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ پڑھتے ہو آپ کیا بولتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا
انتم و آباؤکم، یہ تو نام ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے تم نے رکھ دیے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ ان کو پوجو، یہ میرے ساتھ شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا اور گدھا اور عورت اس کے بارے میں کہا کہ نماز کے سامنے جب کوئی آدمی اپنے سترا رکھے نہ رکھے، اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز کاٹ دیتی ہے یہ چیزیں، اس لیے اس کو ذکر کیا۔ اور آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم اذا شیء یسترہ من الناس فاراد ان یجتاز بین یدی فلیدفعہ فإن ابى فلیقاتلہ فإنما هو شیطان، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کائنات کے امام ہم کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ اکبر بھائیو، کیوں نہ قربان چلے جائیں اسے اسلام پر، ایک چیز، چھوٹی بڑی چیز، باتھ روم جانے کی تعلیم، بیوی کے پاس جانے کی تعلیم، ہر چیز کی تعلیم موجود ہے، صرف 4 اصول نہیں ہیں جیسے اور دوسرے مذہب کے اندر 4 کے بعد اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 3 کے بعد اندھیرا ہے، کوئی تعلیم نہیں، اسلام کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری علم کے ساتھ تم کو بلاتا ہوں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو تم؟ تجارت کیسے کرو گے؟ دیکھ لو آپ کیسے تاجر تھے۔ عدالت دیکھو، آپ کی عدالت دیکھ لو۔ قائد دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد دیکھ لو۔ شوہر دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر دیکھ لو۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تم کو وہ نمونہ وہاں آپ کی زندگی میں مل جائے گا۔ ہر چیز کا بیان ہے، آپ یہاں بھی بیان کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور کوئی سترہ اس نے بنایا ہوا ہے، سترۃ یسترہ من الناس، جو لوگوں سے اس کو سترہ کرتا ہے، اس کے اوہد بناتا ہے، اس کے درمیان، فاراد احد ان یجتاز، اب کوئی جاہل بے علم اس کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، فلیدفعہ، نمازی کو چاہیے اس کو روکے، نماز کی حالت میں روکے، فلیدفعہ، اس کو روکنے کی کوشش کرے، فإن ابى، آپ نے روکا، پھر وہ گزرنے کی کوشش کرتا ہے، فلیقاتلہ، تو اس سے پھر وہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے، نماز کے دوران سختی سے روکے، ذرا نہیں، سختی سے نماز میں ہی تھوڑا سختی کے ساتھ، فإنما هو شیطان، یہ انسان نہیں شیطان ہے، نماز خراب کرنے کے لیے آ گیا۔ ارے بھائی، جب میں ایک پلر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، تم پلر کے آگے سے گزر جاؤ، تم کہیں اور سے گزر جاؤ، میرے پیچھے سے گزر جاؤ، میرے اور سترہ کے درمیان جبکہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، تم اس کو کاٹتے ہو اور گزرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس کو روکیے۔ حدیث شریف ہے، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے۔ لیکن رائے یہ نہیں کہ آپ پھر دنگا مستی شروع کر دیں اور اٹھا پٹک شروع کر دیں، اس کو تھوڑا سختی سے روکیے۔ حاصل کلام، نمازی کے سامنے سے گزرنا جب اس نے سترہ قائم کیا ہوا ہے تو اس گزرنا مکروہ ہے، اور گزرنے والے کو روکنا واجب ہے۔ واجب ہے یا مستحب ہے یا مندوب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں ظاہریوں نے تو لیا کہ یہ واجب ہے، لیکن باقی سب کے نزدیک مستحب ہے، یعنی بہتر ہے روکیں، اگر نہیں روکتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمازی گزرنے والے کو اشارے سے روکنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر وہ گزرنے پر بضد ہو تو ذرا سختی سے دھکا دے اس کو، پھر بھی باز نہ آئے تو اس نے اسے اور زیادہ سختی، یعنی اس کو تھوڑا سا اور زور سے دھکا دے، یہی بس اس سے مراد ہے کہ اس سے یہ لڑائی ہے۔ فلیقاتلہ، اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں فلیقاتل کے مطلب یہ ہے کہ قتل کرے، نہ، قتل کا باب عربی کے اندر اور ہے، اور لڑائی جھگڑے کے لیے قاتل یقاتل مقاتلتن، یہ کہتے ہیں جھگڑے کو، اور قتل یقتل یہ باب ہے قتل سے۔ تو کوئی ایسا بولے کہ شیخ صاحب نے جمعے میں بولا تھا فلیقاتل، اس کو قتل کر دے، ہم تو قتل کریں گے، نہ، یہ غلط ہے، فہم کی کمی ہے اور یہ غلط بات ہے۔ ہاں، اس کو آپ تھوڑا سختی سے روکیں، یہ قتل مراد نہیں ہے یہاں پر، فلیقاتل، قاتل یقاتل مراد ہے کہ جھگڑا کرے، اس سے سختی کے ساتھ اس کو روکے۔
اور اگر کوئی شخص گزرتا ہے اور آپ نے سترہ نہیں قائم کیا ہے، پلر کی بجائے یہاں کھڑے ہو گئے اور اب سامنے سے کوئی گزر رہا، تو آپ کا قصور ہے، نمازی کا قصور نہیں ہے۔ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو بھائیو، یہ سترہ سے متعلق آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اس کے رسول کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی، ان 3 آیتوں میں سے ایک کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تم کو اللہ کا رسول دے دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول نہ دیں، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں یار یہ سب باتیں ہیں، ارے یار پڑھتے رہو جیسا پڑھتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، باپ کا دین ہے یہ باپ کا دین نہیں ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا دین شریعت اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس دین کے علاوہ کوئی اور اپنے باپ کا مرضی کا، کوئی اپنے آپ بستی کا دین لے کر آئیں گے، نہیں چلے گا۔ نبی کائنات کی باتیں ہیں، اسلام نے اوپر سے اللہ نے نازل کی ہیں، ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ سنیے حدیث، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو جانے سے انکار کرتے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، میری حدیث کو، میری سنت کو، میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو اور اپنی مرضی کے طریقے لے کر آئے گا، وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ زبان حال سے، زبان حال سے، ایک ہوتا ہے زبان مقال، اپنی منہ سے کہتا ہے، ایک اپنے عادات سے، اپنے طریقے سے، اپنے عمل سے انکار کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے عمل سے انکار کرتا ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، عبادت میں، ہر معاملے میں، معاشت میں، معیشت میں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتا ہے۔ آپ کی اگر وہاں سے نو آ جاتا ہے تو نو ہو جاتا ہے، یس آتا ہے تو اس پہ چلتا ہے، ایسا شخص تو جنت میں جائے گا۔ اور جو پرواہ نہیں کرتا، یس اور نو کوئی چیز کو نہیں دیکھتا، اپنی مرضی کرتا رہتا ہے، اپنی سوسائٹی برادری کے طریقے کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین، اپنے پیارے پیغمبر، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک وخلیلک محمد وعلى آلہ وازواجہ وذریتہ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین المہدیین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب العالمین، جو بھی کافر، جو بھی دین اور جو بھی منافقین مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس وقت بہت برا حال ہے ہمارے بھائیوں کا شام میں اور شام میں حلب کے اندر۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، جو منافقین اور جو بھی شیطان اور جو بھی
रूस है या जो भी मिलकर वहाँ मुसलमानों को मार रहे हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, अलैका बिल यहूदी वन नसारा वल हिंदूस अल मुअतदीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल मुअतदीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिहिम फइन्नहुम ला युअजिज़ूनक, अल्लाहुम्मा खुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर, अल्लाहुम्मा अरिना फ़ीहिम यौमन अस्वदा, अल्लाहुम्मा अरिना फ़ीहिम अजाइब क़ुदरतिक, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा, या क़विय्यु या अज़ीज़ या मलिक या दय्यान। ए अल्लाह, हमारे भाइयों की पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अलैका बि अअदा अद्दीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिहिम फइन्नहुम ला युअजिज़ूनक। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.